سرکار نہیں تھے تو کچھ نہیں تھا، اگر سرکار نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں، آواز بلند درود پاک۔ صحابہ نے بھی میلاد منایا، صحابہ نے بھی اونچی آواز سے صحابہ نے بھی میلاد منایا۔ ام عبد الرحمن عرب کے اندر گائنی کی اسپیشلسٹ کا رتبہ رکھتی، اس کی سمجھتے ہو نا، گائنی دائی، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو یار، یونیورسٹی کا علاقہ ہے، گریجویٹ ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہو، تو اس طرح تو نہیں کرو نا، گائنی کو سمجھتے ہو نا، ضرور جی آواز سے بولو ماشاءاللہ۔ گائنی کی اسپیشلسٹ تھی، ضعیف العمر خاتون تھی، دن تھا پیر کا، تاریخ تھی 12 ربیع الاول، صحابہ کرام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ام عبد الرحمن جب تشریف لائی تو بوڑھوں کی عادت ہوتی ہے کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، پھر ایسے بھی کرتی ہیں کیونکہ نظر کمزور ہوتی ہے۔ ام عبد الرحمن آئی اور آ کر کہنے لگی این حبیبی، اے میرے نبی کے صحابیوں بتاؤ میرے محبوب کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ تو ام عبد الرحمن ہے، گھیر لیا، کہا سرکار کا ہم بعد میں بتائیں گے، سرکار کا بعد میں بتائیں گے، پہلے ہمیں میلاد کا ذکر تو سناؤ، اونچی آواز سے۔ تم تو اس وقت موجود تھی جب سرکار کی ولادت ہوئی، تم تو موجود تھی، ہمیں سناؤ تو صحیح۔ بیٹھ گئے۔ ام عبد الرحمن فرماتی ہیں کہ اے میرے نبی کے صحابیوں، جیسی ولادت میرے مصطفیٰ کی ہوئی ہے ایسی کائنات کے اندر کسی کی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے کیس دیکھے، بڑے بڑے بچے پیدا ہوتے دیکھے، لیکن اس جیسا بچہ دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوا، ایسا بچہ اس حالت میں کوئی میں نے نہیں دیکھا۔ پیدا ہوئے تو سرما لگا ہوا تھا، ناک کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے، پاک و صاف تھے، خوشبوئیں آ رہی تھی۔ ارے مولوی جو انکار کرنے والا ہے پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے، اور جب دائی دیکھتی ہے تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھتی ہے، کتنا گندا مولوی ہے، توبہ توبہ توبہ، کتنا گندا مولوی ہے۔ تو پھر انکار کرنے والوں کا تو یہی حال ہوگا نا۔ تو جو اقرار کرنے والے ہیں اللہ ان پر کرم فرماتا ہے۔ سرکار کی ولادت ہوئی، وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت بی بی آمنہ کے پاس تھی، فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو اس طریقے سے کائنات کے اندر آئے جس طرح لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب میرا محبوب اس کائنات کے اندر آیا تو سب سے پہلے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے آیا۔ آگے فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سر سجدے میں گئے، جس طریقے سے عام بندہ ایک نماز پڑھنے والا بندہ سجدہ کرتا ہے، میرے محبوب نے ایسے سجدہ کیا، ناک بھی لگی ہوئی ہے، پیشانی بھی لگی ہوئی ہے، ہاتھ بھی دونوں زمین کے ساتھ ہیں، گھٹنے بھی مڑے ہوئے ہیں، جس طرح سجدہ کرتے ہیں ویسی حالت ہے، ایک انگلی آسمان کی طرف ہے، دوسری سے زمین کو پکڑا ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تھے، عالم تھے، رائد تھے، میں ان کے پاس گئی، میں نے ان سے پوچھا
کہ میں نے ایسے بچے کی ولادت دیکھی، انگلی اٹھی ہوئی ہے، زمین سے ہاتھ سے زمین کو تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، یہ کیا بات ہے؟ اس راہب نے جواب دیا کہ اماں بات یہ ہے، وہ جو بچہ اس کائنات کے اندر آیا ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا، اور جو زمین کو تھاما ہوا ہے تو سن لے ساری کائنات کے اندر اس کا سکہ چلے گا، ساری کائنات اس کے قبضہ و اختیار میں ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے تصرف کرے گا۔ اب جب میلاد ہوا، یہ کیا ہے؟ سرکار کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو ذکر مصطفیٰ کی محفل کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ صحابیہ نے کیا، صحابہ نے سنا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص آیا، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گیا اور آ کر کہتا ہے یہ جو اماں کہہ رہی ہیں یہ سچ کہہ رہی ہیں، یہ اماں جو بات کر رہی ہیں یہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اب صحابہ نے اماں کو تو چھوڑا، بندے کی طرف ہو لیے، بھائی بات سن، ایسے وقت میں مرد عورتوں کے پاس نہیں ہوتے، تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ تو وہاں کیا کر رہا تھا اور اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ تو ہے کون؟ آنے والے نے کہا کہ مجھے جبریل امین کہتے ہیں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ ام عبد الرحمان کی بات کی تصدیق کروں، تم سب کو بتا دوں کہ جو اماں کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے حبیب کا میلاد صحابیہ نے پڑھا، صحابہ نے سنا، اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ نے جبریل امین کو بھیجا تھا۔ تو دنیا کے اندر صحابیہ نے بھی جلسہ کیا، آج تم منا رہے ہو، تم بھی ایک صحابیہ کی سنت کو ادا کر رہے ہو، صحابہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہو۔ ہم میلاد منانے والے، مزہ آ جاتا ہے جب ربیع الاول شریف آتا ہے نا تو دھوم ہی دھوم ہو جاتی ہے، ایک دم جو مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، کھل جاتے ہیں، خوشی آ جاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ولادت کا مہینہ۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا، اونچی آواز سے بولو، عید نبوی کا زمانہ، جتنی سرکار سے محبت ہے اتنی آواز سے بولو، عید نبوی کا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں تو سرکار کی ولادت کا مہینہ آئے اور ہم جھوم جاتے ہیں۔ آئیے اب میں اس طرف چلوں جو خطبے میں میں نے آئے کریمہ تلاوت کی ہے۔ 11 بجے بیٹھا تھا، 11 سے ہم جا رہے ہیں 12ویں والے کی طرف، 11ویں والے کی بارگاہ میں حاضری دے دی، اب 12ویں والی بارگاہ میں چلتے، 11 سے شروع کیا، 12 پہ آیا، اب اگر 1 تک جاننا ہے تو بتا دو، اونچی آواز سے جانا ہے 1 تک؟ ارے ایسے ہی جائیں گے، جب 11ویں والے کی بارگاہ میں پہنچ گئے وہ 12ویں والے کی بارگاہ میں پہنچائیں گے، اور جب 12ویں والے کی بارگاہ میں آ گئے تو سمجھ جاؤ خدا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ اسی لیے سلطان باہو نے کیا کہا؟ سبحان اللہ بولو گے تو پڑھ رہا ہوں، نہیں
سلطان باہو نے مرشد کی شان بیان کی، فرماتے ہیں الف اللہ چندے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی اونچی آواز سے نفیت بات دا پانی رلیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی مشکل مچایا جان پھلاتے آئی مل کے بولو جی بے مرشد کامل اتنی آواز سے نہیں، اونچی آواز سے جی بے مرشد میری آواز کم لگنے لگے، آپ کی آواز بلند ہو، جی بے مرشد جو مرشد والا ہے اونچی آواز سے پڑھے جی بے ادھر والے پڑھ رہے ہیں، ادھر والے نہیں پڑھ رہے، اکٹھے ہو کے پڑھو جی بے